بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 241 سے 260 تک اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دیا جائے ان کے ساتھ سلوک کرنا لازم ہے، یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ اسی طرح خدا تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنے حکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے رسول، کیا تم نے لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، اور وہ ہزاروں آدمی تھے؟ تو خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ۔ پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا مہربان ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا ضرور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی خدا کو قرض نہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور خدا ہی تنگ دست کرتا ہے اور وہیں کشائش دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کے سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ اے رسول، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر نہیں کی جب انہوں نے اپنے بنی شموئیل سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے فرمایا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ لگے جب ہم اپنے گھروں اور اپنے بال بچوں سے نکالے جا چکے تو پھر ہمیں کون سا عذر باقی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب نے لڑنے سے منہ پھیرا، اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ تب کہنے لگے کہ اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ تو ہم ہیں، کیونکہ اسے تو مال کے اعتبار سے بھی فارغ البالی تک نصیب نہیں۔ نبی نے کہا، خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اور علم اور جسم کا پھیلاؤ تو اسی کا خدا نے زیادہ فرمایا ہے، اور خدا اپنا ملک جسے چاہے دے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ پہچان ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گی جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکیندہ چیزیں اور ان تبرکات سے بچا کھچا ہوگا جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد یادگار چھوڑ گئی ہے، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، بے شک اس میں تمہارے واسطے نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر سمیت شہر ایلیا سے روانہ ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، ایک نہر ملے گی، اسے یقیناً خدا تمہارے صبر کی آزمائش کرے گا، بس جو شخص اس کا پانی پیے گا وہ مجھ سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، اور جو اس کو نہ چکھے گا وہ بے شک مجھ سے ہوگا، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر کے پی لے تو پھر کچھ حرج نہیں۔ ان لوگوں نے نہ مانا، اور چند آدمیوں کے سوا سب نے اس کا پانی پی لیا۔ خیر، جب طالوت اور جو مومنین ان کے ساتھ تھے نہر سے پار ہو گئے، 40 مومنوں کے سوا سب کے سب کہنے لگے کہ ہم تو آج جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی سکت نہیں۔ مگر وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے، بے دھڑک بول اٹھے کہ ایسا بہت ہوا ہے کہ خدا کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، اور خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ درس جب یہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے کو نکلے تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں کامل صبر عطا فرما، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ، اور ہمیں کافروں پر فتح عنایت کر۔ پھر تو ان لوگوں نے خدا کے حکم سے دشمنوں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور خدا نے ان کو سلطنت اور تدبیر تدبن عطا کی، علم و ہنر، جو چاہے انہیں گویا گھول کے پلا دیا۔ اور اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کا دفع شر نہ کرتا تو تمام روئے زمین میں فساد پھیل جاتا، مگر خدا تو سارے جہان کے لوگوں پر فضل و رحم کرتا ہے۔ اے رسول، یہ خدا کی سچی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، اور بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ یہ سب رسول جو ہم نے بھیجے، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن سے خود خدا نے بات کی، اور بعض کے ان میں سے اور طرح پر درجے بلند کیے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کیسے کیسے روشن معجزے عطا کیے، اور روح القدس جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اور اگر خدا چاہتا تو جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے وہ اپنے پاس روشن معجزے آ چکنے پر آپس میں نہ لڑ مرتے، مگر ان میں پھوٹ پڑ گئی، بس ان میں سے بعض تو ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے۔
اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر خدا وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایماندارو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرو، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ یاری اور نہ آشنائی، نہ سفارش ہی کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی تو ظلم ڈھاتے ہیں۔ خدا ہی وہ ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے اور سارے جہان کا سنبھالنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ کون ایسا ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے پاس کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ ان کے سامنے موجود ہے وہ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، خدا سب کو جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ جسے جتنا چاہے سکھا دے۔ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں آسمان و زمین کی نگہداشت اس پر کچھ بھی گراں نہیں۔ وہ بڑا عالیشان بزرگ مرتبہ ہے، دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں، کیونکہ ہدایت گمراہی سے ظاہر ہو چکی۔ تو جس شخص نے جھوٹے خداؤں سے انکار کیا اور خدا ہی پر ایمان لایا، تو اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی ہے جو ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے، کہ انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست شیطان ہے، کہ ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی لوگ تو جہنمی ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی جو صرف اس برتے پر کہ خدا نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار کے بارے میں الجھ پڑا، کہ جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ بھی شیخی میں آ کر کہنے لگا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تمہارے خدا ہی میں کون سا کمال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، خدا تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، بھلا تم اس کو مغرب سے تو نکالو۔ اس پر وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہی ہے، مگر ایمان نہ لایا، اور خدا ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے رسول، تم نے مثلاً اس بندے کے حال پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر سے گزرا، اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھتوں پر ڈھہ کر گر پڑا تھا۔ وہ بندہ کہنے لگا، اللہ اب اس گاؤں کو ایسے ویرانی کے بعد کیوں کر آباد کرے گا؟ اس پر خدا نے اس کو مار ڈالا اور 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ اٹھایا۔ تب پوچھا، تم کتنی دیر پڑے رہے؟ عرض کی، 1 دن پڑا رہا یا 1 دن سے بھی کم۔ فرمایا، نہیں، تم اسی حالت میں 100 برس پڑے رہے۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ابھی تک خراب نہیں، اور ذرا اپنے گدھے سواری کو تو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں، اور سب اس کے واسطے کیا تاکہ لوگوں کے لیے تمہیں قدرت کا نمونہ بنایا۔ اور اچھا، اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو، ہم کیوں کر ان کو جوڑ جاڑ کر ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر یہ ظاہر ہوا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ اب میں یقین کامل سے جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم نے خدا سے درخواست کی، اے میرے رب، تو مجھے بھی دکھا دے کہ تو مردہ کو کیوں کر زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا، کیا تمہیں اس کا یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی، کیوں نہیں؟ یقین تو ہے، مگر آنکھ سے دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے۔ فرمایا، اچھا، اگر یہ چاہتے ہو تو 4 پرندے لو اور ان کو اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، اس کے بعد ان کو بلاؤ، پھر دیکھو تو کیوں کر وہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور سمجھ رکھو کہ خدا بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔